آج کی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ کا ابتدائی دور تھا، ہجرت کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ مکہ کی ظلم بری وادی سے نکل کر مسلمان تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے، زخم جسم پر بھی تھے اور دلوں پر بھی۔ ان کے لیے مدینہ ایک نیا شہر تھا، لیکن ماحول مختلف تھا۔ یہاں یہودی بھی رہتے تھے، کچھ نصرانی بھی۔ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اصل پہچان واضح کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی کہ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو پہلی بار وہ ایک ایسے معاشرے میں داخل ہوئے جہاں کتابوں کا ذکر پہلے سے موجود تھا۔ یہودی تورات پڑھتے، نصرانی انجیل کی بات کرتے اور مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے یہ بھی ایک نئی کتاب لے آئے ہیں۔ یہاں ضرورت تھی کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام کی بنیاد الگ نہیں بلکہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب اسی راہ کے مسافر تھے۔ اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی تاکہ تاریخ کو کھول کر بتایا جائے کہ ایمان صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پر نہیں بلکہ ان تمام کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئیں۔ یؤمنون بما انزل الیک کیوں کہا گیا؟ تاریخی طور پر کچھ یہودی گروہ مسلمانوں کو دیکھ کر اعتراض کرتے کہ یہ لوگ تورات کو نہیں مانتے، یہ نیا دین کہاں سے لے آئے؟ اللہ نے جواب دیا، مومن وہ ہے جو قرآن کو رب کی نشانی سمجھ کر قبول کر لے، جیسے صحابہ کرتے تھے۔ وہ قرآن کو پڑھ کر نہیں، سنتے ہی رو پڑتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کلام آسمان سے آیا ہے۔ وما انزل من قبلک، یہ جملہ دراصل یہودی اور نصرانی کو ایک مضبوط پیغام دینا تھا۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے ہو، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو سچ سمجھتے ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب بھی وہی نور ہے۔ یہ کتاب ان کی تکمیل ہے، ان کی نفی نہیں۔ یہ پیغام اس لیے دیا گیا، مدینہ میں مختلف قومیں رہ رہی تھیں اور ہر قوم اپنی کتاب کو ہی اصل نور مانتی تھی۔ پھر اللہ نے بتایا نور ہمیشہ سے ایک ہی ہے، بس کتابیں مختلف اوقات پر نازل ہوتی رہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر یقین کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ مکہ کے مشکل دور میں مسلمانوں نے آخرت کو سہارے کے طور پر تھام رکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جائیں لیکن آخرت کا بدلہ باقی رہے گا۔ اس ایک آیت نے مسلمانوں کی پہچان واضح کی، یہودی اور نصرانی کو خاص پیغام دیا، امت کو پچھلے تمام انبیاء سے جوڑ دیا اور ایمان کا مرکز آخرت قرار دیا۔ یوں یہ آیت صرف ایک حکم نہیں، ایک پوری تاریخی حقیقت ہے۔